جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے دو مسئلوں پر، لیکن ابھی ایک مسئلے کو بھی ہم طے نہیں کر پائے اور احمد اویس صاحب دوسرے مسئلے پہ آنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں وقفہ لینا پڑا. لیکن اس سے پہلے کہ میں دوسرے مسئلے پر آؤں، پہلے ہی مسئلے پر جن سے میں آپ کا بھی ان پٹ چاہتا ہوں اس معاملے جو ہم سارے بیعت کریں تاکہ وہ بات جو ہے ایک طرح کنکلوڈ ہو جائے کہ یہ جو ایجنسیوں کے رول اور کردار کے بارے میں سب کنسنسس ہے کہ ان کو اس طرح تباہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایئرز اینڈ آئیز جیسا کہ اویس صاحب نے کہا ہوتی ہیں کسی بھی قوم کی، اور فیصلے کرنے سے پہلے سارے کام کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی جب کام کر رہی ہوں تو آپ کی ایجنسیوں کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے سیاستدانوں نے ان کو اگر کوئی ڈیوٹی اسائن کی تھی انہوں نے غلط کام کیے تھے تو یہ بہت ساری سوچنے کی بات ہے. دوسرا پوائنٹ اب ہوا ہے کہ نہیں، سیاستدانوں کے اسائن کی اپنی جگہ، خود جب فوجی آمریتیں آتی ہیں تو وہ کام کرتی ہیں. میں آپ سے ایک اسپیسیفک یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں وہاں ملٹری ایکشن بھی ہوا تھا کراچی میں جس کو ہم کہتے ہیں، آپ موجود تھے اس وقت. اچھا، یہ ساری جو پروسیس تھا، یہ سارے جو کریکٹر بیچ میں بول رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ سچ نہیں بول رہے، پورا ہاف ٹروتھ بول رہے ہیں. کیا اس وقت خاص طور پر انیویٹیبل ہو گیا تھا کہ کچھ ہمارے ادارے جو ہیں نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ان پٹ اپنی دیں، اور انہوں نے دی، ٹھیک طور پر دی؟ آپ کو کیا کیا؟ انہوں نے بالکل ٹھیک ان پٹ دی، سب نے ان پٹ دی، سب اداروں نے ان پٹ دی، اور ان پٹ پھر چلتی رہتی ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ ڈیسیژن کسی اور نے کرنا ہوتا ہے، ڈیسیژن کسی اور نے کرنا ہوتا ہے. ڈیسیژن میں نے کرنا تھا تو ڈیسیژن جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا، اور میں اپنی کانشیس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آپریٹ کروں، اور جو انفارمیشن آئی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے شفٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ کاروبار ہمارا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جہاں بھی غلطی ہوئی ہے وہ ہم نے ٹھیک کر دی ہے فوراً. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ایجنسیوں کو ساتھ بیٹھ کر آپ ایگزامن کریں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کی، انہوں نے کیسے آگے چلنا ہے اور کیسے ہے. جو کہ غلط کورس پر بھی آدمی چل پڑتا ہے، ایجنسیاں بعض اوقات چل پڑتی ہیں کہ جی کسی کو مار دیا اسلام آباد میں، کسی کو اٹھا لیا، تو یہ کام جو ہے یہ غلط ہے. اس کے لیے پولیس آپ کے پاس ہے، آپ اس کا جو وارنٹ ایشو کروائیں، اس سے آپ کام کریں. تو لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ارجنسی ہے، جی بہت ارجنسی ہے. آپ کے کورٹس آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگا. تو آپ جو بھی کرنا لیکن مجھے خیال پڑتا ہے آپ ہی کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی کہ رینجرز کسی کو پکڑتی تھی کوئی کارروائی کرتے ہوئے، گولیاں چلاتے ہوئے لوگوں کو، اور پکڑتی تھی جان پہ کھیل پر اس کا بندہ، اور اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی تھی. وہ ہم کہتے تھے کہ ان کے قانون شہادت بھی موجود نہیں ہے، اور کورٹس پوچھتے تھے کہ پولیس نے کیس ہی تیار نہیں کیا ہوا. تو یہ پرابلم نہیں فیس ہوتے کبھی کبھی؟ یہ کبھی کبھی پرابلم فیس ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جوڈیشری کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے لا اینڈ آرڈر میں اور ملک کی اسلامیت میں، کہ کس طرح سے جوڈیشری نے ان کو لے کر چلنا ہے. تو جوڈیشری اگر آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو ایڈوائز کرتی رہتی ہے، گائیڈنس دیتی رہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، اب آپ بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے جو انہوں نے اب اس کے بعد دیا. ہم تھوڑا سا ادھر بھی آئے نا، چسکا اس پہ خاصا ہے. میں چسکا ہی کہتا ہوں، آج کل ہم چسکے لے رہے ہیں اصل میں. بس ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا کہ یہ ہم انفیکٹ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں دے آر پلئنگ وتھ فائر. ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ دے آر ناٹ پلئنگ ماربلس. بڑی خطرناک صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر نے یہ بیان دیے ہیں ابھی آپ کے سامنے، اور بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ایسے دی انہوں نے کہ جیسے پوری قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ جی اگر میں نے یہ لیٹر لکھ دیا تو پھر تو مجھے سزائے موت ہے، اور اگر میں نے نہ لکھا تو مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 6 مہینے کی قید ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ نہ لکھوں، 6 مہینے کی قید کاٹ لوں. تو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ون کیناٹ بی کلیورر دین دی لا. قانون اپنی جگہ موجود ہے. اگر یہ بات ان کی جو انہوں نے کہی ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی میں نے تو ڈے 1 سے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے خط نہیں لکھنا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میں تو جو ہے آئی کیناٹ بی ڈسلوئل ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہ جی ان کے ساتھ میرے بڑے موسن ہیں اور میرے فلاں ہیں، اور میں ان کے ساتھ یہ ان کی پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھوم سکتا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ جو ہے پرائم منسٹر کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی ان کے ذہن میں، ان کی دل و دماغ میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. نمبر 3، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے. نمبر 4، پاکستان کی عدلیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے.
وہ صرف ایک آدمی کی حیثیت کو محسوس کرتے ہیں اور جن کو اپنا موثر سمجھتے ہیں، اور وہ شخصیت وہ ہے کہ جو اس وقت پوری قوم کی کرپشن کے چارج پہ ملزم ہے، اور ایک پوری سپریم کورٹ کی یعنی 17 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، جس فیصلے کو انہوں نے خود چیلنج نہیں کیا کبھی، جس کو ٹائم دیا گیا تو پوری پارلیمنٹ نے ان کو NRO کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب میں گزارش آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، غالباً ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو زرداری صاحب نے یہ خلاشیری دے دی ہے کہ تم جو مرضی کہتے ہیں کہہ لو، تم عدالتوں کی بھی تذلیل کرو اور تم ایک ایسی ڈیروگیٹری سٹیٹمنٹ بھی دے دو، میکسیمم کیا ہوگا تم ان کو سزا دے دیں گے، اور سزا دیں گے تو میں سزا کو ریمٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں پارڈن کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دیکھیے یہ ہوگا نہیں ایسا، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں پہ آپ پارڈن دیتے ہیں صدر پاکستان آرٹیکل 45 کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کسی نے کوئی سزا ہو گئی تو وہ سزا کی معافی کر سکتے ہیں، کنوکشن اپنی جگہ رہتی ہے، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اگرچہ۔ یہاں پر یہ صورتحال اگر ہوگی تو صدر پاکستان قوم کے کرپشن کے چارج کے جو ملزم ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے پرائم منسٹر کو سزا اس کے ریمٹ کریں گے۔ یہاں پہ صورتحال مختلف ہے، اور ایسا ہونا ایسا جو ہے یہ پورا اس کا مطلب ہے کہ دس وڈ اماؤنٹ ٹو سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ڈس لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ ڈس اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ڈس لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ ڈس اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن از این آفینس، اور کہاں چارج کریں گے؟ اس کو آپ آرٹیکل 6 میں چارج کریں گے۔ لہذا بائی ریفیوزنگ ٹو رائٹ لیٹر، یہ آرٹیکل 5 کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور آرٹیکل 6 کے اندر ان کو ہائی ٹریزن کا چارج کے اوپر ٹرائل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں لکھ دوں تو چارج لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں لکھوں تو چارج لگتا ہے، وکیل یہ کہتا ہے، ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے۔ کیا آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس سینیریو میں انہوں نے قوم کے نام ایک اہم پیغام بھی دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے چپڑاسی سمجھ رکھا ہے اور مجھے عدالت بلا رہی ہے، یہ فکر یعنی وہ ساری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چپڑاسیوں کا یہ کام ہے کہ وہ بھگتیں، عدالتوں کے دھکے کھائیں، اور جو شخص ان کا نمائندہ ہونے کا حکم کو ماننا چپڑاسی کا کام ہے، اور جو ان کا لیڈر ہے جو محروم طبقات کا، اس کا یہ خیال ہے ان محروم طبقات کے متعلق کہ ان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے دھکے کھانا، اور ہم جو ہیں وہ اسپیشل لوگ ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے بات کی۔ دوسرا، انہوں نے ان ایڈورٹنٹلی جو ایک اچھا کام کیا تھا اس کو بھی نگیٹ کر دیا، کیونکہ عدالت نے یہ کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم اپیئر ہو سکتا ہے کورٹ کے سامنے، وہاں جرنیل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب دیکھیے انہوں نے ایک اچھی راہ نکلی تھی اس وجہ سے، اس کو انہوں نے نگیٹ کر دیا یہ بیان دے کر کہ مجھے چپڑاسی سمجھ رکھا ہے اور مجھے بلاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے اوتھ کی بھی ایک لحاظ سے وائلیشن کیا۔ ان کا اوتھ ہے اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ کو اپہولڈ کرنا، جس طرح احمد اویس صاحب نے کہا۔ ان کا اوتھ ہیڈ آف اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو یا کسی پرسن کے انٹرسٹ کو اپہولڈ کرنا نہیں ہے، انکلوڈنگ ہمسیلف۔ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک پرانی بحث اٹھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا وہیں پہ حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے حوالہ دیا جاتا ہے جو اپنے فائدے میں ہو۔ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی بائنڈنگ آئے وہاں پہ آپ جو ہے ایک وہ سوڈو شہادت کا وہ جو رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں احمد اویس صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب انہیں پارڈن نہیں کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوگا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہ سرائکی صوبے کا بھی اٹھا رکھا ہے مسئلہ، وہ چھوٹے صوبوں کا بھی مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کو ایز اے الیکشن پلائی یوز کر رہے ہیں، لیکن دیر از اے لمٹ۔ پالیٹکس بھی آرٹ آف پاسبل ہوتی ہے، بٹ دیر از اے لمٹ ٹو دیٹ ایون، کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ تمام قوم کو ایک انتشار کا شکار کر دیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اگلا الیکشن جیتنا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی آپ لیگل وہ نہیں لا سکتے، لیکن بعض چیزیں کنونشن اور اخلاقیات کے معیار پہ بھی پوری نہیں اترتی، یہ اس میں تو ایک لیڈرشپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ صاحب بڑا اس معاملے میں سیدھا سا میں ایک سوال کرتا ہوں جی، فوج اس بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے اور ہمارا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جنرل کیانی نے بھی کیا 4.5 سال سے ہم نے فوج کو الگ رکھا ہوا ہے جی، وہ اس بات پہ بوسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے مارشل نہیں لگانا، اور جب مارشل لگاتے تھے کہتے تھے مجبوری، اور عدلیہ بھی کہتی ہے کہ ہم مارشل نہیں لگانے دیں گے، دونوں کر رہے۔ لیکن ہمارے جو ایگزیکٹو ہے، میں سیاستدان نہیں کہتا، سیاستدان تو جب پارلیمنٹ کوئی امینڈمنٹ پاس کرے گی یا کوئی قانون پاس کرے گی جو عدلیہ کے اس معاملے پر یا فوج کے کسی رول پر قدغن لگائے گی، تب ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں کہتا ہوں ہماری ایگزیکٹو جو ہمارا پرائم منسٹر جو ہے
وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا. فوج مارچائیں لگا رہی ہے, فوج کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں, اور جوڈیشل پروسیس چلا ہوا ہے, جوڈیشل پروسیس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں جی کہ ہم صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں, ہم قانون کی زبان نہیں سمجھتے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں کہتے ہیں میں نے عوام کی عدالت میں خود کو پیش کر دیا ہے.